ریاستی حکومت نے ایک اختراعی مہم کا آغاز کیا جس میں والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولز میں داخلہ دلائیں، جس سے انہیں سالانہ 50,000 سے 1.5 لاکھ روپے کی بچت ہوگی۔ بچائی گئی رقم ان کے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ ریاست میں جاری واٹا پروگرام کے دوران سرکاری عہدیداروں کی جانب سے اولیاء طلباء کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں شریک کراتے ہیں تو انہیں وہ خانگی اسکول کی غیر معمولی فیسوں کی ادائیگی سے محفوظ رکھتے ہوئے سال 5 لاکھ روپے تک بچا سکتے ہیں۔ جنوبی مغربی مانسون اتوار کو وسطی بحر عرب کے کچھ حصوں، شمالی بحر عرب کے کچھ حصوں اور مہاراشٹر میں ممبئی سمیت کئی حصوں میں آگے بڑھ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع دی۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ میں مختلف مقامات پر آئندہ 4 دنوں کے دوران بجلی گرنے اور 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی ہے۔ اگلے 7 دنوں کے دوران ریاست میں مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں 1 یا 2 مقامات پر بارش ہوئی۔ ہفتے کے عادل آباد ضلع میں سب سے زیادہ 41.3 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ ہندوستان کی سابق معروف ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ ہو گئی۔ ثانیہ مرزا نے آج سوشل میڈیا کے ذریعے بتایا ہے کہ وہ حج پر جا رہی ہیں اور ایک بہتر انسان کے طور پر واپس آنے کی امید رکھتی ہوں۔ ثانیہ مرزا نے اپنی روانگی کے حوالے سے فی الحال کچھ نہیں بتایا۔ سوشل میڈیا پر لکھے گئے پیغام میں ثانیہ مرزا نے تمام لوگوں سے آپسی کے ساتھ اپنے کسی بھی غلطی اور کوتاہی کے لیے معافی طلب کی ہے۔ انہوں نے لکھا کہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کریں گے اور مجھے اچھے اور سیدھے راستے پر چلائیں گے۔ ثانیہ اپنی پوسٹ میں یہ بھی لکھا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں اور بے حد مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع حاصل ہوا۔ براہ کرم مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ میں مضبوط ایمان اور ایک بہتر انسان کے طور پر واپس آؤں گی۔ تلنگانہ پولیس سے متعلق ویب سائٹ ہیک کرنے کے معاملے میں اہم پیش رفت حاصل کرتے ہوئے پولیس نے اس سلسلے میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ڈی جی پی روی گپتا کے مطابق تلنگانہ سائبر سیکیورٹی بیورو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایپلیکیشن کا ڈیٹا چوری کرنے والے ہیکر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کیس درج کیا گیا اور کل ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی۔ ڈی نے بتایا کہ ہیک ایپلیکیشن سے متعلق ڈیٹا چوری کرنے والے ملزم کی نشاندہی کی گئی اور ایک ٹیم دہلی روانہ ہوئی اور ہیکر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم سابق میں بھی اس معاملے میں گرفتار ہو چکا ہے۔ گزشتہ سال وہ آدھار کارڈ سے متعلق ڈیٹا اور دیگر ایجنسی سے متعلق اطلاعات لیک کرنے کے معاملے میں بھی ملوث ہے۔ ملزم کی شناخت 20 سالہ جتن کمار کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ گریٹر نوئیڈا کا رہنے والا بتایا گیا ہے اور ملزم طالب علم ہے۔ بہار حکومت میں دیہی امور کے وزیر اشوک چودھری کی بیٹی شمبھاوی چودھری نے سمستی پور میں شمبھاوی ہے تو سمبھو ہے جیسے نعروں کے درمیان شاندار جیت کے ساتھ نہ صرف اپنی سیاسی زندگی کی شاندار شروعات کی بلکہ وہ اس سیٹ سے پہلی خاتون رکن پارلیمنٹ بھی بن گئی۔ اداکار شاہ رخ خان اور ریلائنس انڈسٹری کے چیئرمین مکیش امبانی اپنے بیٹے اننت امبانی کے ساتھ دہلی کے راشٹرپتی بھون میں نامزد وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریب برداری میں شریک ہوئے۔ اسی کے ساتھ فلم اداکار اکشے کمار، کئی فلم اداکاروں، سیاستدانوں اور بیرون ممالک سے بھی دیکھے گئے۔ عام انتخابات میں حلقہ لوک سبھا فیض آباد سے ڈی جی پی امیدوار کو شکست دینے والے سماج وادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کو دھمکیوں کے پیش نظر پلس سیکیورٹی کا مطالبہ کیا گیا۔ ایودھیا بھی اس حلقے کے تحت آتا ہے جہاں رام مندر تعمیر کروائی گئی ہے۔ بی جے پی نے یہاں سے اپنے امیدواروں کو سنگھ کو میدان میں اتارا تھا جبکہ سماج وادی پارٹی نے ادھیش پرساد کو ٹکٹ دیا تھا۔ بی جے پی کو اس بات کا یقین تھا کہ رام مندر کی تعمیر کی وجہ سے فیض آباد لوک سبھا کے رائے دہندگان زعفرانی پارٹی کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں گے، لیکن نتائج اس کے برعکس رہے۔ رائے دہندگان نے سماج وادی پارٹی کے امیدوار کو بھاری اکثریت سے کامیاب کروایا ہے۔ اس دوران سماج وادی کے رکن پارلیمنٹ کو سوشل میڈیا کے ذریعے دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ اسی تناظر میں سماج وادی پارٹی کے لیڈر منوج پاسوان نے اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری برائے داخلہ کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے سماج وادی پارٹی کے امیدوار کو Z+ سیکیورٹی دینے کا مطالبہ کیا۔ منوج پاسوان نے اپنے مکتوب میں کہا کہ سوشل میڈیا سمیت دیگر مواصلاتی ذرائع سے ایودھیا کے عوام اور نو منتخب رکن پارلیمنٹ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے اور انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ایسے میں ان کے ساتھ کسی بھی وقت کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس لیے انہیں Z+ سیکیورٹی فراہم کی جائے۔